جب جہنم لائی جائے گی میدان محشر میں تو 70,000 لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لائیں گے. جس وقت تو جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا. ابھی جہنم آ رہی ہے، 100 سال دور ہے جہنم. 100 سال دور سے جہنم کے شرارے نظر آئے. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، امیر المومنین میدان محشر کا دن ہوگا. اور میدان محشر کے دن اللہ ایک پہاڑ پر سب کو جمع کرے گا. تمام مخلوق کو اللہ پہاڑ پہ جمع کرے گا. وہ اللہ ہے، وہ جہاں جسے چاہے جمع کر دے. وہ کہتے ہیں اللہ پہاڑ پہ لوگوں کو جمع کرے گا اور سارے فرشتے صف بنا کر کے کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو حکم دے گا، جبریل جہنم کو لے آؤ. اب میدان محشر میں جہنم آ رہی ہے. غور کریں، قرآن اس کو کہتا ہے ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون. اللہ قیامت کے دن کہے گا یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور جہنم کا مذاق اڑانے والوں، قیامت میں جہنم آ رہی ہے. منظر کیا ہے؟ جبریل امین حضرت کعب احبار کہہ رہے ہیں کہ جہنم کو لانے کا حکم ہوگا، جبریل جہنم لے کر آؤ. تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائے گی. 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے. اب ذرا دھیان سے سنیں ایک ایک جملہ. میں اپنے دل کے جذبات، میں کوئی تقریر تو کر ہی نہیں رہا ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں، لیکن صرف درد دل کے جذبات. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، محشر کا تصور پیدا ہو جائے. ہم کچھ کر لیں اللہ کے لیے، جو کر سکتے کر لیں. کتے کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں. کسی کو دیکھ کے مسکرا کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں. اور چوٹیوں کو دانا ڈال کر کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں. جو کرنا ہے کر لیں. سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ، کچھ بھی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور پتہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے. کسی کا بوجھ اٹھا سکتے تو بوجھ اٹھا کر بھی نیکی کر لو. اور ہر گناہ سے بچو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو. ہو سکتا ہے کسی گناہ پہ پکڑ ہو گئی. کس گناہ پہ پکڑ کرے گا پتہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ملا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ زندہ کیا. وہ مردہ زندہ ہوا. اس نے پوچھا حضرت قیامت آ گئی؟ قیامت ابھی نہیں آئی. تو کون ہے؟ کہا کہ میں کئی 100 سال سے قبر میں پڑا ہوا ہوں، اپنے دور کا بڑا نیک متقی پرہیزگار انسان ہوں. کہا اچھا تو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا ابھی تک میری بخشش نہیں ہوئی. میں بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، میری مغفرت نہیں ہوئی، میری بخشش نہیں ہوئی. کوئی دادا گیری بابا گیری وہاں نہیں چلنے والی بھائی. جس کو اللہ چاہے گا اسی کو بخشے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. روزی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے سب کو ڈرنا چاہیے، سب کو، ہمیں تو زیادہ، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے. وہ شخص کہتا ہے حضور صدیاں بیت گئی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی. کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا میرے ایک گناہ پر میری پکڑ کر لی اللہ نے. کہا وہ گناہ کون سا ہے؟ کہا میں نے کچھ گوشت کھایا تھا، دانت کے اندر پھنس گیا تھا، اور وہ بار بار زبان، کوئی چیز دانت میں پھنستی تو زبان بار بار وہیں جاتی ہے. تو میں کلی تھا، کلی. تو ایک شخص نے، سیٹھ صاحب نے کہا کہ میری لکڑیاں میرے گھر پہنچا دے. تو میں لکڑی کا گٹھا رکھ کے سر پہ لے جا رہا تھا. ایسے میں میرے دانت میں وہ پھنسی ہوئی کوئی چیز تھی. میں نے سوچا کہ یہ بار بار دانت کی طرف زبان جاتی ہے، پورا لکڑی کا گٹھا میرے سر پہ ہے. تو میں نے ان لکڑیوں کے گٹھے میں سے چھوٹی سی لکڑی کی تیلی نکالی اور نکال کر خلال کیا، خلال کر کے پھینک دیا. مرنے کے بعد اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ لکڑی توڑ کر کے جو تو نے خلال کیا تھا کیا اس کے مالک سے اجازت لی تھی؟ میں نے کہا نہیں لی تھی. تو اللہ فرماتا ہے جب تک تو اس لکڑی کے بارے میں مجھے جواب نہیں دے گا میں تیری مغفرت نہیں کروں گا. اگر خلال بھی بغیر پوچھے کر لیا تو اتنا متقی اٹک گیا.
موبائل چوری کرنے والے، چپل چوری کرنے والے، لوگوں کا قرض لے کر کے دبا لینے والے، وہ کہاں ہوں گے؟ سود کے حرام کے دھندے کرنے والے کا دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کھیل ہے، کھیل لہو و لعب ہے دنیا۔ اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس دنیا میں نیک عمل کرنے آئے تھے۔ بہرحال کہہ رہا تھا فاروق اعظم کو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم لائی جائے گی میدان محشر میں تو 70,000 لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لائیں گے۔ جس وقت تو جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا، ابھی جہنم آ رہی ہے، 100 سال دور ہے جہنم، 100 سال دور سے جہنم کے شرارے نظر آئے۔ بھائیو مکہ شریف بھی 100 سال کے فاصلے پہ نہیں ہے، امریکہ اور لندن بھی 100 سال کے فاصلے پہ نہیں ہے۔ سوچو 100 سال کے فاصلے سے جہنم کے شرارے اٹھتے نظر آئیں گے۔ کعب احبار کہتے ہیں یہ شرارے اٹھتے نظر آئیں گے، میں تشریح کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کعب احبار کہتے ہیں جب لوگ جہنم کو آتا دیکھیں گے تو لوگوں کے حواس کام کرنا، عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم سانس لے گا سب گھبرا جائیں گے، سب کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں اٹک جائیں گے، لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے۔ سوچو مچھلی کا کانٹا اٹک جائے، لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جب ہمارے دل ہمارے سینے سے نکل کر جہنم کے شرارے دیکھ کے حلق میں اٹک جائیں گے کیا بنے گا؟ پھر کہا امیر المومنین تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو اس کے شراروں کو دیکھ کر سارے فرشتے، سارے انبیاء، ساری مخلوق اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دے گی۔ جہنم کی کیفیت یہ ہوگی۔ اور کعب کہتے امیر المومنین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہے گا اے اللہ آج میں کسی کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان دے دے بس۔ کون ہے؟ کعبہ بنانے والے خلیل اللہ، اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے خلیل اللہ، اللہ کی محبت میں آگ میں چھلانگ لگانے والے خلیل اللہ، اللہ کا پکا دوست، یہ نبیوں کے بھی باپ ہے، ابو الانبیاء، ابو الانبیاء۔ محشر میں ان کی شان تو دیکھو، اللہ کے خوف سے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ سے کہہ رہے مولا میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے امان دے دے بس، مجھے امان دے۔ میرے بھائیوں یہ نبیوں کے باپ کی شان قیامت میں اللہ کے خوف سے میرا آپ کا کیا حال ہوگا، اپنی کیا بنے گی، اپنی کیا اوقات ہے۔ اسی پہ بس نہیں، فاروق اعظم سر جھکا کے رونے لگے کہ خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اس دن۔ تو پھر اس کے بعد کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ موسیٰ کلیم اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا، مجھ سے باتیں کی، مجھے عزت دی، مولا اسی کلام کی جو شان عطا کی تھی اسی کا واسطہ، مولا آج اپنے کلیم کو یعنی موسیٰ کو، موسیٰ آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف تو مجھے امان عطا کر دے، آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے مولا، مجھے امان عطا کر دے، نفسی نفسی۔ یہی موسیٰ تو تھے، قرآن کہتا ہے من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ، موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آتا کہ تجھ سے راز کی بات کروں، پیار کی بات کروں۔ اللہ اکبر، وہی موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن گھٹنے زمین پر رکھ کے کہیں گے اللہ آج موسیٰ کو امان دے دے، موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ امیر المومنین سر جھکا کر بہت روئے کہ امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، امیر المومنین سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ سوال نہیں کرتا، مولا نفسی نفسی، آج مجھے تو بس اپنی پڑی ہے، میرے اللہ مجھے امان عطا کر دے۔ فاروق اعظم رو پڑے اور بہت روئے تو حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین میدان محشر وہ ہوگا کہ اگر کوئی 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر آئے، کتنا
किस तहज्जुद पर गुरूर है, किस 5 वक्त की नमाज में घमंड है, कोई किस हाजी साहब और नमाजी साहब कहलाने पे तकब्बुर है, मस्जिद का मुतवल्ली कहलाने पर क्या इतला रहे हैं। भाइयों, ये काबे हबार फारूक आजम से कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आए, हालांकि कोई एक नबी के बराबर भी अमल नहीं कर सकता, ये मुहाल है, नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। लेकिन काब कह रहे बफर्ज मुहाल, अगर 70 नबियों के बराबर भी कोई अमल लेकर आएगा तो वो अपने अमल को हकीर समझेगा क़यामत के दिन। ये क़यामत है। अब बताओ उस दिन के लिए क्या तैयारी की। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। अल्लाह फरमाता है क़यामत के लिए क्या अमाल किया, क्या भेजा आगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। 70 नबियों के बराबर भी अमल ले जाओगे तो भी वहां हालात ये रहेंगे। हाँ, लेकिन एक बात कह दूं एंड में, जहां हजरत खलील घुटने जमीन पे रख के कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, जहां हजरत कलील घुटने जमीन पे रख के कहेंगे किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, जहां ईसा कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह कहेंगे कि मैं अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं मांगता, वहां एक हस्ती को लोग जरूर देखेंगे जो अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, जमीन पर सर रख के कहेंगे रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। बस इतना है। वो हमारे लिए तलब करेंगे, सब अपने लिए तलब करेंगे, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। अल्लाह अकबर। नसीर उनके सिवा कोई है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, और अल्लाह अकबर शफाअत करे हश्र में जो हमारी सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। सुन्नियों मोमिनों नाज करो अपने मुकद्दर पर कि अल्लाह ने ऐसा नबी अता किया, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेगा सिवाय हमारे नबी के। हमारे नबी उम्मती उम्मती कहेंगे। बख्शवाने के लिए कितना बड़ा सहारा है, लेकिन उस नबी का भी हमने दिल दुखाया, उस नबी को भी तकलीफ पहुंचाई, उस नबी को भी हमने नाराज किया, चेहरे से दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फिकवाई। उनकी आंखों की ठंडक नमाज है, उससे दूर रहे, सिद्क से दूर रहे, परहेजगारी से दूर रहे। आओ सब मिल के तौबा करें, अल्लाह को मनाए। वलियों के आस्ताने उर्स इसलिए नहीं होते कि सिर्फ भीड़ करें, नहीं, बल्कि अपनी आखिरत को याद करें। मुझे खुशी है कि हजरत गालिब मियां साहब की फिक्र पर उन्होंने मुझसे कहा था कि तू आना और मैदान महशर की हौलियाकियों पे बयान करना। हालांकि लोग ये चाहते हैं कि तू आना और मेरे बाप दादा की शान बयान करना, लेकिन ये लोग कितने अल्लाह वाले लोग हैं कि इनको अपने बाप दादा की नहीं पड़ी बल्कि कौम की आखिरत की फिक्र है। बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करता हूँ इस फिक्र पर सलाम करता हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस इतना कहूंगा, तौबा कर लो, हर वक्त तौबा करो। गुनाह हो जाए, देखो गुनाह होते रहेंगे, इंसान है। किसी ने कहा था खता बशर के लिए है, बशर खता के लिए हम गुनहगार हैं। गुनाह होते, गुनाह करो मत, हो जाए तौबा करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि एक दिन में मैं 70 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। फरमाया एक दिन में मैं 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूँ। तौबा से कभी पीछे मत रहो। अल्लाह का वादा है जो बंदा तौबा करता है हम उसको गुनाह से ऐसे पाक कर देते हैं जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तौबा के मुतालिक में बात अर्ज करके बात खत्म करूं। तौबा करो, अल्लाह माफ करता है। कितना भी पापी तौबा करे, कितना भी बुरा तौबा करे, कितना भी गंदा इंसान तौबा करे, अल्लाह उसको माफ ही करता है। अल्लाह का वादा है जो तौबा करेगा हम उसको माफ करेंगे, जो तौबा करेगा हम उसको बख्श देंगे। यार इरशाद फरमाया गया तौबा करने वालों को हम अपना महबूब बना लेते हैं। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं छोटा सा वाकया अपने अल्फाज के जामे में पर मेरा वक्त तो पूरा हो गया। असल में अगर जलसे वाले मुझे अगर कहें भी तकरीर के लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से हर सूरत में निकल के 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन रहे, बहनों की भी तवज्जो, कोई तौबा कर ले, कोई कर ले तौबा, अल्लाह क्या मकाम अता करता है उसको। और मुझे बात याद आ रही है तौबा के हवाले से कि एक लड़की थी मिस्र में एक लड़की थी और वो डांस करती थी, नाचती थी, नचनिया थी। वो नचनिया, वो खानकाहों ने लोगों को संवारने का बहुत काम किया, बल्कि मैं कहता हूं कि असल काम
بعد کے ادوار میں اواخر میں صوفیہ ہی نے کیا ہے، کیونکہ صوفیہ کے یہاں ایک فلسفہ ہے، توڑو مت جوڑو۔ سچے صوفی کی پہچان دو ہے، نمبر ایک وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کے دلوں کو جوڑتا ہے، جو دل جوڑنا نہ جانے وہ خدا سے کبھی جڑ نہیں سکتا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس ایک مرید آیا کہ حضور تحفہ لایا ہوں، لوہار ہوں، کیا تحفہ ہے؟ کہا کینچی۔ کہا بابا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، تو لوہار ہے تو سوئی بنانا بھی تو جانتا ہوگا، سوئی بھی تو جانتا ہوگا۔ کہا جانتا ہوں۔ کہا ہمارے پاس کینچی نہ لانا، سوئی لانا، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے نا؟ ہاں یہ بات، اسی لیے خوش عقیدہ مسلمان عاشقان رسول جن کے عقیدے سچے ہیں، صحیح قرآن و سنت کے مطابق ہیں، وہ سلسلے نہ دیکھیں، تحریکیں نہ دیکھیں، تنظیم نہ دیکھیں، مدرسے نہ دیکھیں، پیر نہ دیکھیں، بلکہ اپنے محبوب کو دیکھ کر، حضور کو دیکھ کر سب ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کریں، قریب آنے کی کوشش کریں۔ تو اس زمانے میں نچنیاں تھی۔ دیکھو گناہ سے نفرت کرنا، کبھی گنہگار سے نفرت مت کرنا۔ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو علاج کون کرے گا؟ ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا سید تو کیا بات ہے کہ فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ بندہ تو صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا میری ڈیوٹی ہے غلط بندوں کے ساتھ بیٹھنا، میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو میرا کام ہی ختم ہے۔ نیک لوگوں کے پاس تو میرا کوئی کام ہی نہیں ہے، میرا کام تو گنہگاروں کے پاس۔ بھئی صحت مند لوگوں کے پاس جا کے ڈاکٹر کرے گا کیا؟ اس نے تو گنہگاروں کے لیے ہاسپٹل کھولا ہے نا، کہ یہاں گنہگار لوگ ہیں، آتے ہی گنہگار لوگ ہیں۔ تو خانقاہوں میں بھی گنہگار، ہاسپٹل میں بیمار آتے ہیں، خانقاہوں میں گنہگار آتے ہیں۔ اور خانقاہ کی یہ شان ہے کہ جو خانقاہ گنہگار کو پناہ نہ دے سکے پھر وہ خانقاہ نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے، وہ خانقاہ نہیں۔ یہ بات ہے، ہاں یہ خانقاہوں کا مزاج ہے۔ اسی لیے میرے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے، الصالحون للہ والتالعون لی، میرے جو نیک مرید ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں اور جو گنہگار ہیں وہ میرے لیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان بڑے بڑے اللہ، نیک اللہ کے لیے اور گنہگار یعنی امین القادری جیسا پاپی میرے لیے۔ مقدر پہ ناز نہ کروں، گناہگارم و لیکن خوش نصیبم، کیونکہ فرمایا گنہگار میرے لیے ہیں، تو اسی لیے قادریت پر ناز ہے کہ کہا گنہگار میرے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال لیکن گناہ کرنا نہیں ہو جائے، بلکہ ہم کتنی بھی نیکی کرے تو ہم گنہگار ہی ہیں بھائیوں۔ تو وہ بڑی گنہگار تھی، ناچتی تھی۔ اس دور کے لوگ شریف تھے، ناچنے کی وجہ سے، ڈانس کی وجہ سے لوگ اس کے ہاں بھیڑ کرتے تھے، بہت جاتے تھے۔ تو شریف لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ اس دور میں خانقاہ تھی مصر میں، اور اس خانقاہ کا سجادہ نشین بلکہ شیخ پیر طریقت ہمارے مرشد حضور سیدی ذوالنون مصری رضی اللہ تبارک و تعالی۔ ذوالنون مصری بڑے عظیم ولی، کبھی وقت ہو تو ان کا تذکرہ کسی عالم سے چھیڑ کے دیکھنا، صوفی سے بتائیں گے کہ بڑے عظیم بزرگ ہے ذوالنون مصری۔ بہرحال تو ان کی خانقاہ میں لوگ آئے، سرکار یہ لڑکی نے تو تباہی مچا دی، اس کا مجرا ڈانس سننے کے لیے لوگ بہت جاتے، لڑکے بگڑ رہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ تو کہا کریں کیا؟ کہا اس کو شہر سے نکال دے، اس کا بائیکاٹ کر کے۔ ذوالنون مصری نے کہا تمہارا مقصد بائیکاٹ ہے یا گناہ کا خاتمہ ہے؟ انہوں نے کہا گناہ کا خاتمہ ہے۔ کہا میں بائیکاٹ کر کے اس کو اپنے مصر سے نکال دوں، کہیں اور جا کے گندگی پھیلائے گی تو وہاں کوئی ذوالنون ہوگا؟ اللہ، ہم شہر سے نہیں نکالیں گے، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے میری گزارش، جو بگڑے اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کرنا، سدھارنے کی کوشش۔ ایکشن نہیں، اونلی کریکشن۔ جب تک کہ کریکشن کرتے رہو گے معاملات درست رہیں گے، اور اگر ایکشن لیتے رہو گے تو ایک دن ایکشن
ہو جائے گا، اس لیے کریکشن کی کوشش کرو. ہم کریکشن کے لیے خانقاہوں میں ہیں. تو کہا نکالنا بائیکاٹ مقصد ہے یا سدھارنا؟ کا سدھارنا. پھر کہا تم جاؤ میں اپنا کام کروں گا. ذوالنون مصری سرکار نے اپنے مرید کو بلایا، فرمایا اس نچنیا کے پاس جا اور جا کے کہنا کہ ایک رات میں وہ ٹوٹل کتنا کما لیتی ہے سارے لڑکوں سے ملا کر، جتنا کما لیتی ہے نا اتنی رقم اس کو دے دینا، اور کہنا آج تیرا ڈانس پبلک میں نہیں ہوگا، آج اس سے ملنے کے لیے ہمارے پیر آئیں گے. میں سوچتا ہوں وہ مرید بھی کتنا پکا ہوگا. اگر آج کل کا کوئی پیر کہے کہ تو نچنیا کے پاس جا اور اس سے کہنا کہ آج پیر صاحب آئیں گے، تو وہ پیر صاحب کے پاس سے نچنیا کے پاس جانے کی بجائے وہ خود ہی گھر جائے گا کہ حضرت آپ تو بگڑ گئے. یہ حال ہوگا نا. لیکن وہ مرید لوگ کیسے تھے بھائیو؟ پکا یک گیر محکم بگیر. وہ گیا بھی، رقم بھی دے دی، آج تو ناچے گی نہیں، ہمارے پیر آنے. پیر پہ کتنا یقین تھا. میں تو لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں، بھائی تم خسرو بننے کی کوشش کرو، تمہارا پیر محبوب الہی ہے. ہاں بس ہاں تم خسرو بننے کی کوشش کرو، پیر محبوب الہی ہے. اور بغیر عقیدت کے کچھ نہیں ملتا، بغیر یقین کے. لیکن وہی پیر محبوب الہی ہے جس کا عقیدہ درست ہو، جو پابند شرع ہو. بس عقیدہ دیکھنا اور شریعت کی پابندی دیکھنا، تیسری بات دیکھنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ محبوب الہی ہے. سبحان اللہ. تو بس وہ گیا، جانے کے بعد رقم دے دی، مرشد شاہ کی نماز پڑھی، مصلی ڈالا کندھے پر، عصا لیا اور چل پڑے. جوان تھے، خود بھی جوان تھے. گئے، سلام کیا. وہ لڑکی بہت اترا رہی تھی کہ یہ لڑکے بگڑے میری وجہ سے ناچ اور مجرے کی، لیکن یہ خانقاہی تسبیح مصلی چھوڑ کے میرے پاس آ رہا ہے. میں ہوں کتنی خوبصورت، میں چیز کیا ہوں کہ میرے پاس وہ سب کچھ چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہا ہے، تسبیح مصلی چھوڑ کے میرے. لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خانقاہ دیوار اور در کا نام نہیں ہے، بلکہ خانقاہ کسی صاحب دل کے بیٹھ جانے کا نام ہے. صاحب دل جہاں بیٹھ جائے، اگر درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ بھی خانقاہ بن جاتا ہے. یہاں کیا تھا؟ ابھی یہ حال ہے. تو یہاں جب صاحب دل بیٹھتا ہے تو منزلیں چل کر آتی ہے. جنگل میں یوں منگل ہوتا ہے، یہ صاحب دل کی نشانی ہے. بہرحال گئے، سلام کیا، اس نے جواب دیا اور فرمایا بیٹی، توجہ کریں یہ انداز اللہ والوں، گنہگار کو کہا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے. ہائے ہائے، وہ رو پڑی. بیٹی، آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو جو آتا ہے مجھے پاپ کی للچائی نظر سے دیکھتا ہے. بڈھے بڈھے جن کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہ بھی پاپ کی نظر سے. آپ جوان ہیں کہتے ہیں بیٹی کا؟ ہاں جوان ہوں، لیکن تجھ سے عمر میں بڑا ہوں اور میرے مذہب کی تعلیم ہے. اگر کوئی برابر کی ہو تو بہن، چھوٹی ہو تو بیٹی، اور اگر بہت بڑی عمر کی ہو تو ماں. چوتھا کوئی رشتہ اسلام نہیں لگاتا کسی عورت سے. ماں، بہن، بیٹی، اسی روپ میں ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو. آج ہم نماز پڑھیں گے. وہ رو پڑی. حضرت آپ نماز کی دعوت لے کر آئیں. آج سے پہلے کسی نے نماز کی بات نہیں کی. میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں بچپن میں یتیم ہو گئی، کسی نے ہمارا سپورٹ نہیں کیا، تو میری ماں نے مجبور ہو کر مجھے نچنیوں کے ساتھ کر دیا، اور بچپن سے ناچتے ناچتے اتنی بڑی نچنیاں بن گئی کہ آج آپ مجھے نماز کی دعوت دینے ہیں. ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا. آج آپ کو بہت درد ہے نا، بچیاں بھاگ رہی ہے غیروں کے ساتھ. بچیاں یوں ہی نہیں بھاگتی. ہم نے ان کی غربت کا احساس کب کیا ہے؟ مجبوری انسان کو تباہ کر. اگر آج برقع پہن کر مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے، 2% بے غیرت ہوگی، لیکن 98% عورتیں جان بوجھ کے بھیک نہیں مانگتی. جب قوم کے سرمایہ دار مدد نہیں کرتے تو یہی حال ہوتا ہے. اگر آج قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم قصوروار ہیں کہ ہم نے ان کی مدد نہیں کی، ان کا خیال نہیں کیا. بہرحال تو کہا کہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا تو میری ماں نے مجھے نچنیوں کے ساتھ کر دیا، اور آج میں اتنی بڑی نچنیاں بن گئی. آج آپ نماز کی دعوت لے کر آئے، نماز پڑھوں گی. مجھے تو نماز پڑھنا آتی نہیں، وہ میرے پیچھے کھڑی ہو جا.
میں جیسے کرتا ہوں ویسے کر، پھر اللہ کی شان دیکھ۔ پیچھے کھڑی ہو گئی، وضو کر کے ذوالنون نے نماز شروع کر دی۔ نماز شروع کیا کی، تلاوت جب شروع کی، اللہ کے قرآن میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے کہ بڑے بڑے پگھل جاتے ہیں۔ عمر ابن خطاب جیسی حیثیت پگھل گئی، اسلام کے دامن میں آ گئی۔ قرآن کی برکت ہے، مدینہ منورہ فتح ہوا قرآن کی برکت ہے، بہرحال دنیا فتح ہوئی قرآن کی برکت ہے۔ یہ اور بات ہے، آج ہم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ پناہ میں رکھے۔ قرآن پڑھو، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ روتی جا رہی تھی، اس کے دل پہ قرآن اثر کر رہا تھا۔ اتنا روئی کہ پہلی مرتبہ اللہ کے خوف سے اس پر ہچکیاں طاری ہو گئی، ہمک ہمک کر رونے لگی، خوب روئی۔ جب حضرت ذوالنون نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، ہمک ہمک کے رو رہی ہے، لوہا گرم دیکھا، ہتھوڑا مارنے کی کوشش کی، فوراً اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے، رکوع سے سر اٹھایا، سجدے میں سر رکھا، اس نے بھی سجدے میں سر رکھا، زبان سے ذوالنون مصری سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہہ رہے تھے، اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، اے اللہ بڑی محنت سے اس آوارہ، اس پاپی، اس عیاش، اس نچنیا کو بہت محنت کر کے یہاں تک لایا ہوں، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے، اگر تیری رحمت نے سہارا نہ دیا تو دوسرا سجدہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے کروا نہیں سکتی۔ کیا دل سے بات نکلی تھی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ذوالنون کی اللہ اکبر دل کی آہیں باب اجابت الہی سے ٹکرا گئی، اور اس کے بعد نماز پوری کر کے سلام پھیرا تو وہ لڑکی غائب تھی، ساری دولت، ساری حویلی، سارا مال چھوڑ کر وہ غائب ہو چکی تھی۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا، اس کو نہیں پایا۔ آخر کار مصر میں وہ لڑکی قصہ پارینہ بن گئی۔ کبھی کبھی لوگ کہتے تھے ایک نچنیا تھی، ایسی تھی ویسی تھی، لیکن ذوالنون نے کیا جادو کیا اور وہ لڑکی غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ نظر ہی نہیں آتی، ملتی نہیں، مال منال چھوڑ کے سب غائب ہو گئی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یار کی آشنائی کی لذت جسے مل جائے وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال بہت دن گزرے ذوالنون مصری کی جوانی بھی ختم ہو گئی، وہ بھی بوڑھے ہو گئے۔ بڑھاپے میں ایک دن تہجد کے بعد وظیفے میں مصروف تھے، مشغول تھے، اچانک اونگ آئی تو آنکھ بند ہوئی تو کسی کہنے والے نے کہا، ذوالنون کیا تو چاہتا ہے ہم تجھ سے راضی ہو جائیں؟ اگر چاہتا ہے تو آج میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ ذوالنون نے پوچھا کہاں ہے تیرا دوست؟ ایڈریس پتہ بتایا گیا، آنکھ کھلی، فجر کی اذان ہو رہی تھی، نماز پڑھی اور جیسے ہی گئے، غار کے اندر ایک لاش پڑی تھی اور سبز پرندے اس کی لاش پہ پہرا دے رہے تھے، درندے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ ذوالنون غار میں گئے، جیسے ہی لاش سے کپڑا ہٹایا، پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی، وہ کسی اور کی لاش نہیں تھی، وہ اسی نچنیا اور رقاصہ کی لاش غار میں رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے روتے ہوئے کہا، ہائے یہ دوست بن گئی، لیکن اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے، کفن کے لیے عورتیں چاہیے، نماز جنازہ کے لیے مجھے کچھ مرد چاہیے۔ وہ شہر میں آئے اور سب کو لے گئے، ولی کی نماز میں چلو، ولی کی نماز جنازہ میں چلو، ولی کے جنازے میں چلو، سب کو لائے تو دیکھا اب وہاں کوئی نہیں تھا، اب وہاں کوئی نہیں تھا، ایک رکا پڑا ہوا تھا۔ ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو لوگوں کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، یہ انتظام بھی ہم خود ہی کر لیا کرتے۔ روتے ہوئے پلٹے اور پلٹ کر کے یہی سوچ رہے تھے، یہ یہاں پہنچی کیسے، اس مقام پہ میں نے پہلا سجدہ کرایا اور مجھ سے حکم ہو رہا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میرے دوست کے جنازے میں شرکت کر۔ اس مقام پر کیسے پہنچی؟ خوب دعا کی۔ اس رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھا؟ وہی لڑکی جنت کے باغوں میں۔ پوچھا یہ مقام ملا کیسے؟ کہا ذوالنون تیرے پیچھے ایک سجدہ کیا، تیرے پیچھے ایک سجدہ کیا اور پھر سچی توبہ کر لی تو اللہ نے رقاصہ سے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ کبھی رقاصہ تھی توبہ کی برکت سے، یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے اللہ کو مناتے رہو، توبہ کرتے رہو، راضی کرتے رہو۔ اللہ مجھ سے آپ سب سے راضی ہو، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی برکت دے۔ دوران گفتگو بلکہ زندگی میں جب بھی جہاں بھی ہم سے جو گناہ خطا ہو گئی اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔